بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کے درس کا پہلا سبق ہے حدیث کا پیغام۔ ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کا یہ عمومی ذہن بن چکا ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے بس۔ ہم سے پوچھا جائے فلاں بندہ عبادت گزار ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا لمبی نمازیں، لمبی تسبیحات، تلاوت، نفل روزے وغیرہ۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ بھی عبادات ہیں، لیکن اصل عبادت ہے اللہ کے خوف سے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ کبھی بھی عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی عام ہے کہ دیندار ہونے کے لیے ہم صرف عبادات کو کافی سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ بہت دیندار ہے، یا کبھی ہمارے ذہن میں خیال آ جائے کہ میں نیک بن جاؤں، دیندار بن جاؤں، تو بس دینداری کا تصور ہمارے ذہنوں میں اتنا ہی ہے کہ کچھ عبادات کر لے، کچھ صدقہ خیرات کر لے، کچھ تسبیحات کر لے اور بس۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھے اخلاق کے بغیر کوئی دینداری نہیں۔ جس بندے کو اپنے غصے پر قابو نہیں، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یہ بندہ جو بد اخلاق ہے، یہ جتنا مرضی عبادات کر لے دیندار نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، دو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے مراد ہے کبیرہ گناہوں کو جہنم کے خوف سے چھوڑ دینا۔ اور نمبر 2، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ آج کے درس کا دوسرا سبق ہے ایک اہم عمل۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخفی طریقہ سے چھپ کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کی برکت سے دنیاوی عذاب اور مصائب سے بھی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہی دنیا میں عذاب آتے ہیں۔ تو جب صدقے کی برکت سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا، غصہ بجھ گیا، تو دنیاوی مصائب سے بھی حفاظت ہو گئی، اور آخرت کے عذاب بھی اللہ کے غضب اور گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صدقے کی وجہ سے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان، مالدار ہو یا غریب، اپنی اپنی استطاعت کے بقدر ضرور صدقہ کیا کرے۔ اس حدیث پاک میں مخفی صدقے کی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ خاص حالات کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر دل میں ریاکاری کا جذبہ نہ ہو تو بندہ اگر کھلم کھلا علی الاعلان بھی صدقہ دے تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، بلکہ بسا اوقات اعلانیہ صدقہ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب دوسروں کو ترغیب دینا مقصد ہو۔ کوئی آدمی غریب ہے، حاجت مند ہے، آپ لوگوں کے سامنے اسے صدقہ دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ صدقے کا مستحق ہے۔
تو اس موقع پر اعلانیہ صدقے کرنے کا اجر زیادہ ہو جائے گا، ورنہ عام حالات میں مخفی طریقہ سے صدقہ کرنا افضل ہے۔ آج کے درس کا تیسرا سبق ہے گناہ کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دھوکے باز، نمبر 2 بخیل، اور نمبر 3 احسان کر کے جتلانے والا۔ آج کا چوتھا سبق ہے ایک سنت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان، جنوں کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ آج کا 5واں اور آخری سبق ہے ایک فقہی مسئلے کا بیان۔ مٹی کے ایک ہی ڈھیلے سے بار بار تیمم کرنا درست ہے، اسی طرح ایک ہی ڈھیلے سے چند آدمیوں کے لیے یکے بعد دیگرے تیمم کرنا بھی درست ہے اور جائز ہے۔ آج کا درس مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔